Battle of Hunain. There is a valley called Hunain between Makkah and Taif. مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک گاؤں سمجھ لیں یا ایک جگہ سمجھ لیں, اس جگہ کا نام ہے ہنین, ٹھیک ہے. where the two most famous warriors tribe of Arabia, Banu Hawazin and Banu Saqif settled. اس میں ہنین جو جگہ تھی وہاں پر بنو حوازن, تو ہنین میں دو بہت مشہور قبیلے رہتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ ان کا نام تھا واریر ٹرائبس تھے. واریر مطلب جنگی قبیلے تھے, ٹھیک ہے, اور ان کا ایک قبیلے کا نام تھا بنو حوازن, دوسرا کا تھا بنو ثقیف, ٹھیک ہے. They were very proud of their physical strength and war skills. وہ بہت پراؤڈ تھے, بہت فخر ان کو تھا اپنی جسمانی طاقت پر اور اپنی سکلز پہ, کہ وہ یوں کر کے یوں تیر مارتے تھے نا تو نشانے پر ہی لگتا تھا, ٹھیک ہے. اب ان کو تیر چلانا بھی آتا تھا, تلوار کا وار بھی, they were very skilled, ان کو آتا تھا یہ کام, انہوں نے سیکھا ہوا تھا, تو وہ بہت پراؤڈ تھے, بہت فخر محسوس کرتے تھے کہ ہمیں آتا ہے یہ کام, ٹھیک ہے. When Muslims conquered Makkah and crushed the power of Quraysh, جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا اور قریش کا پاور بھی ختم کیا. قریش میں تھا نا پہلے, مکہ جو تھا وہ قریش کے پاس تھا. جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا تو they could not tolerate it and started preparing for a decisive battle with the Muslims. انہوں نے کیا کیا, بنو حوازن نے اور ثقیف نے سوچا کہ ہم جو ہے نا مسلمانوں سے ایک اب آخری اور فیصلہ کن جنگ کریں گے. یس, فیصلہ کن جنگ کریں گے جس میں ہم فیصلہ کر لیں گے کہ بھائی کون ہے اصل میں زیادہ مضبوط اور بہادر, ٹھیک ہے. اور یہ ہم ان کو فیصلہ کر کے ہم ان کا کام مسلمانوں کا ختم کریں گے, ٹھیک ہے. When the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم came to know about their preparations for the war and movement, he sent Hazrat Abdullah bin Abi Hadrad for investigation. اچھا, پہلے فون تو ہوتے نہیں تھے, خط پہنچانا بھی یاد ہے نا کیسے پیارے نبی نے اپنے لیٹرز ٹو دا ورلڈ رولرز پہنچائے تھے. تو پہلے گھوڑے پہ یا اونٹ پہ لوگ اپنے لیٹرز پہنچایا کرتے تھے, پوسٹ مین بھی نہیں ہوتے تھے. تو اگر کوئی خبر چاہیے کہ بھائی اس کلاس میں کیا ہو رہا ہے یا اس شہر میں یا اس دوسری جگہ کیا ہو رہا ہے, تو لوگ اپنے نا بندہ بھیجتے تھے کہ جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ. تو پیارے نبی کو جب اڑتی خبر ملی کہ شاید جو ہے نا یہ لوگ ہمارے ساتھ جنگ کے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو پیارے نبی نے حضرت عبداللہ بن ابی حضرت کو بھیجا کہ جا کے پتہ لگا کر آؤ, انویسٹیگیٹ کرو. When the evil intentions of Banu Hawazin and Banu Saqif were confirmed, جب فائنل ہو گیا, کنفرم ہو گیا کہ ہاں جی وہ لوگ تو مسلمانوں کو ختم کرنے کی اور جنگ کرنے کی پوری تیاری کر چکے ہیں, کنفرم ہو گیا نا, اس نے حضرت عبداللہ نے پتہ کیا اور کنفرم ہوا یہ بات. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا, کنفرم ہوا. Then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم decided to take action against them. پھر پیارے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی پھر جنگ کرتے ہیں. بھائی ظاہر ہے اگر کوئی مارے گا, اگر کوئی جنگ کرے گا تو اس کا جواب پیار سے تو نہیں ہو سکتا, پھر آپ کو اسی حساب سے آپ کو بھی وار تو کرنی پڑے گی, جنگ تو کرنی, ظاہری سی بات ہے. آپ اس کا جواب کیسے دیں گے. پھر پیارے نبی نے اپنی تیاری شروع کروائی. The tribes of Hawazin and Banu Saqif encamped in the valley of Utas, underline valley of Utas, near Hunain. اب وہ لوگ ہنین سے نکلے دونوں ٹرائبس, اور ویلی آف اوٹاس میں آ کر انہوں نے اپنا ڈیرا اور کیمپ کرا. 10th لائن. تو انہوں نے وہاں پہ ویلی آف اوٹاس میں اپنا کیمپ لگایا کہ بھائی ہم یہاں رہیں گے.
After the conquest of Makkah, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam left Makkah in 8 Hijri with an army of 12,000. Underline 8 Hijri and an army of 12,000. प्यारे नबी ने 12,000 लोगों को लेके 8 हिजरी में मक्का छोड़ा. ठीक है, मक्का फतह हो चुका था. अगर उस वक्त मक्का फतह ना होता तो हम लोग आज उम्रा और हज पे ना जा सकते थे. अगर हम जाते तो अगर हम जाते जब तुम्हारे जाते हमको इजाज़त ही नहीं मिलती जाने की. अंदर जाने नहीं देते, मार देते. नॉन मुस्लिम्स के पास था भाई आजकल हमको जैसे अगर आपको वहाँ जाना है, कब्जा किसने करा था मक्का में? नॉन मुस्लिम. जाहिर है नॉन मुस्लिम्स की ही वर्शिप की प्लेस थी वो. ठीक है नॉन मुस्लिम की भी जी. नॉन वहाँ पे बुत रखे हुए थे ना साहब. अंदर 365 बुत थे खाना काबा के अंदर, और बाहर भी रखे हुए थे बुत. मैं सैटरडे कल जो मैं मूवी दिखाऊंगी ना उसमें ये सब कुछ दिखेगा आपको. ठीक है, तो उधर सब बुत रखे हुए थे. तो प्यारे नबी ने जब मक्का फतह किया तो सबसे पहला काम वो बुत तोड़े हैं सारे. अभी आप मक्का जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जब भी आप लोगों को और मुझको ज़िंदगी में अल्लाह ताला अपने घर बुलाए इंशाअल्लाह, तो हम लोग जब जाएंगे तो हम ये कहीं वहाँ पे बुत थोड़ी होंगे, वहाँ पर ये आइडल्स थोड़ी होंगे. क्योंकि वो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब ख़त्म कर दिए हैं. अब वहाँ पर नमाज़ें हो रही होंगी, आप देखेंगे 5 वक्त की नमाज हो रही है. लोग बग़ैर नमाज के वक्त भी नवाफिल अदा कर रहे होते हैं. ठीक है ना. तो ये हमारे प्यारे नबी की वजह से हुआ है. वरना अगर आप दूसरे किसी मुल्क जाएं तो आपको पहले वहाँ का वीज़ा चाहिए, वो मक्का के लिए भी चाहिए. फिर आपको वहाँ पे विज़िट के लिए सिर्फ एक दफ़ा जाने की इजाज़त चाहिए. मक्का में एक दफ़ा आप सऊदी अरब में आ गए, फिर आप 50,000 दफ़ा भी मक्का जाते रहें, जा कर के वहाँ पे जितना आपके पास वीज़ा है 90 दिन का 15 दिन का, जितना आप जितनी मर्ज़ी चाहें आप वहाँ पे जाके इबादतें करते रहें, आपको वहाँ से कोई नहीं उठाएगा. समझ आई? तो मक्का के अंदर सिर्फ मुस्लिम्स ही जा सकते हैं, और वहाँ पे जाके अगर मुसलमान कोई इबादत कर रहा है तो उसको कोई हटाएगा थोड़ी, क्योंकि वो तो प्लेस ही मुसलमानों की है. समझ आई? और ये किसके वजह से हमें इतनी आसानी मिली हुई है? हमारे प्यारे नबी की वजह से. अगर वो इस दफ़ा मक्का फतह कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का नहीं करते तो आज हमको बस एक दफ़ा मिलती कि 10 मिनट के लिए जाओ और होकर आ जाओ. और कोई वहाँ पे, क्योंकि अगर गैर मुस्लिम का है तो वहाँ पे वो क्यों कहेगा कि नमाज पढ़ो? हालांकि सारी ज़मीन अल्लाह ताला की है, कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, मगर वो वहाँ पे वो अलाउ नहीं करेगा. आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो प्यारे नबी ने मक्का को 8 हिजरी में कितने आर्मी के साथ 12,000 लोगों को लेकर के निकले. द आर्मी इंक्लूडेड 10,000 कैवलरी मैन होते हैं वो जो वो पहने हुए होते हैं, लोहे का आर्मर पहने हुए होते हैं जी. who were with him during Makkah's conquest. 2,000 अच्छा 10,000 लोग तो वो थे जो, हाँ, और 2,000 लोग वो थे जो मुस्लिम थे, जो नए आर्मी ज्वाइन की थी, मुसलमान नए हुए थे. who embraced Islam at the conquest of Makkah. It was the first time that there was such a large number of Muslims. So it came to the lips of some Muslims that even when we were few, we were successful. Now we are greater number, so our success is for sure in the war. अब मुसलमानों ने जब पहली हुई थी जंगे बदर, उसमें मुसलमान कितने थे? 7,000 10,000 पहली जंग में 10,000 नहीं 1,000 313, सिर्फ 313 थे, और वो जंग मुसलमानों ने जीत ली थी. तो अब इस दफ़ा कितने लोग जा रहे थे? 12,000. तो मुसलमान बहुत प्राउड हो गए थे, बड़े मगरूर हो गए थे कि हमने 313 में
جنگ جیت لی, یہ تو پھر بھی ہم 12,000 جا رہے ہیں, ہم تو بس سمجھ لو جیتے ہوئے ہیں. مگر وہ شاید یہ بھول گئے, اس پہ دعا بھی نازل, ایک قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی تھی کہ ہم نے آپ کو جتایا. دیٹ آئی ڈونٹ ریممبر, مے بی اٹ ول کم ہیئر. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کی ہیلپ کی تھی جیتنے میں, آپ کا کوئی کمال نہیں تھا. یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے, وہ ہم نہیں جیتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی تھی. کتنی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تیر کہاں سے چل رہے تھے, کون چلا رہا تھا, نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ کون چلا رہا ہے, مگر بس تیر چل رہے ہیں. اسی لیے تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا, جنات کو بھیجا تھا. اچھا جی, these words were against the trust and reliance on Allah Ta'ala, because of which Muslims were deprived of the help and support of Allah Ta'ala for a while. اب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا کہ یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ 12,000 میں تو یہ جیتی بھی جنگ ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب تم کو جیت کے دکھا دو, میں اپنی مدد نہیں بھیجوں گا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ 12,000 میں جیت سکتے ہیں, تو آپ جیت کے دکھا دیں مجھے. اللہ تعالیٰ نے تھوڑی ٹائم کے لیے اپنی مدد بھیجی ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, چند پیج, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, ورس نمبر 25 and 26 of the Surat Al-Tawbah, indeed Allah has given you believers victory on many battlefields. اللہ تعالیٰ نے آخرکار اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی جنگوں میں فتح دی ہے, جیت دی ہے. even in the battle of Hunain, at the battle of Hunain, when you took pride in your great numbers. جب آپ بیٹل آف حنین میں جب آپ بہت پراؤڈ ہو گئے تھے, جب آپ بہت فخر سے کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو خود جیت جائیں گے, 12,000 ہیں ہم, تب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتایا ہے. But they proved of no advantage to you. The earth, despite its vastness, seemed to close in on you. Then you turned back in retreat. Then Allah sent down His reassurance upon His Rasul sallallahu alaihi wasallam and believers, and sent down forces you could not see. اللہ نے کہا کہ پھر جب اب میں نے نہیں مدد بھیجی تو آپ لوگ اپنی منہ کی کھانے لگے. ظاہر ہے جو سامنے جو غیر مسلم لڑ رہا ہے وہ کوئی دودھ تھوڑی پی رہا ہے, چوڑیاں تھوڑی پہنا ہوا ہے, وہ تو خود پورا وار کرے گا نا آپ پر. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت کوئی بچے ہیں آپس میں سامنے سے لڑ رہے ہیں. انہوں نے جب وار کیا اور اللہ کی مدد نہیں آئی تو وہ منہ کے کھانے لگے مسلمس. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی فورسز بھیجی, اوپر سے ایسے فوجی بھیجے جو دکھ نہیں رہے تھے. اینڈ پنش دوز ہو ڈسبلیوڈ, اور ان کو سزا دی جو یقین نہیں مانتے تھے, جو نان مسلمس تھے. سچ واز دی ریوارڈ آف دا ڈسبلیورز. پھر جو نہیں مانتے تھے ان کو نقصان ہوا, ظاہری سی بات ہے. دا infidels مطلب infidels skillfully hid the archers behind the hills and gorges. اب انہوں نے کیا کیا, وہ گھاٹیوں کے پیچھے اور ٹیلوں کے پیچھے جا کر چھپ گئے. They suddenly showed arrows on the Muslims, showered arrows. اچھا اب کیا ہوا, وہ چھپ گئے, انہوں نے دیکھا کہ بھائی کوئی مسلمان تو بس اتنے ہیں, وہ تو ایسے کر رہے ہیں. انہوں نے پیچھے سے گھاٹیوں کے پیچھے, جو ٹیلوں کے پیچھے چھپ کے نان مسلمز نے وار کرنا شروع کرا, تیر مارنے شروع کرے. مسلمانوں کو نظر ہی نہیں آیا کہ مار کہاں سے رہے, اور مسلمان دھڑ دھڑ گرنا شروع. ظاہری سی بات ہے, وہ پراؤڈ ہو, بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ ہماری مدد کرو, وہ خود الرٹ ہوتے. انہوں نے کہا یار ہم لوگ جیت جائیں گے, ہم لوگ 12,000 ہیں, وہ ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے. مگر نان مسلمس نے کیا کیا, بھائی اپنی اسٹریٹجی بناؤ. اور ٹیلوں کے اوپر نیچے ہوتے ہیں نا ریگستان, تو اوپر نیچے مٹیوں کے ٹیلوں کے پیچھے چھپے اور وہاں سے تیر مارنے شروع کرے. ان کو دکھائی نہیں کہ چھپے ہوئے کہاں ہیں تیر, آ کہاں سے رہے, اور دھڑا دھڑ تیر لگتا رہا, اور وہ لوگ مسلمان ٹپکتے گئے.
The front line of the Muslims scattered included the new Muslims. جو پہلی لائن تھی وار کی، جو پہلی لائن تھی مسلمانوں کی، وہ تو ساری ختم ہو گئی تیر لگ لگ کر، ٹھیک ہے نا. In the stampede, the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and some companions remained steadfast. اچھا اب کیا ہوا کہ باقی جو تھے، جو صحابہ تھے اور جو لوگ تھے، وہ ثابت قدم رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم called out scattered Muslims hearing his voice. جب لوگ بھاگنے لگے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم asked حضرت عباس to call Muslims back. یہ جب تیر اتنے لگنے لگے تو یہ لوگ ڈر گئے مسلمان اور یہ بھاگنے لگے. تو پیارے نبی نے حضرت عباس کو کہا کہ جاؤ حضرت عباس ان کو بلا کر لے کر آؤ، اللہ کی مدد اب آ جائے گی، ان کو بلاؤ، لے کر آؤ ان کو. تو ان کو بلایا گیا. ٹھیک ہے نا. hearing his voice they came back. ان کی آواز سنی حضرت عباس کی اور پیارے نبی کو بلاتے ہوئے سنا تو وہ لوگ واپس آئے. At this critical situation رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم dismounted and said in the magnificence of the nabuwat, truly saying, I am the Nabi and the grandson of Abdul Muttalib. پیارے نبی نے اتنے غصے سے اور اتنی اس میں کہا کہ میں آپ لوگوں کو بلا رہا ہوں، میں رسول ہوں اور میں اپنے دادا کا حضرت مطلب کا پوتا ہوں، میں بلا رہا ہوں، آؤ. تو وہ لوگ آئے. اچھا اس سے ان کو احساس تو ہو گیا کہ بھائی پیارے نبی جو ہیں وہ خفا ہیں، غصے میں، ناراض ہیں. اچھا پھر کیا ہوا؟ دا مسلمز مینیج اینڈ آرگنائز دیم سیلوز. پھر مسلمانوں نے مینیج کیا، آرگنائز کیا، پلان کیا کہ بھائی کس طریقے سے ہم لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ جو ہیں کس طریقے سے پلان کریں اور یہ جنگ جیتے ہیں. کیونکہ پیارے نبی کا ڈس موڈ انہوں نے دیکھ لیا تھا تو وہ بہت اپسیٹ ہو گئے تھے مسلمان کہ بھائی پیارے نبی ہم سے خفا ہو گئے. پیارے نبی سے سب بہت پیار کرتے تھے، اپنی جان بچانے کو تو بھاگے تھے مگر یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ پیارے نبی ان سے ناراض ہوں یا خفا ہوں. سمجھ آئی؟ تو جب پیارے نبی کو غصے میں دیکھا نا وہ سب ہو گئے، شیک اپ ہو گئے کہ یار یہ کیا ہوا، ہمارے اتنے پیارے نبی، اتنے محبت کرنے والے، ہمارا اتنا کرنے والے، وہ ہم سے ناراض ہو گئے. تو سب شیٹرڈ ہو گئے، سب کا دل ٹوٹ گیا. اور پھر سب نے محنت کرنی شروع کری کہ نہیں اب ہم نا واپس وہ اپنی محبت ہم واپس جیتیں گے پیارے نبی کی. اچھا پھر کیا ہوا؟ they fought such desperately that the infidels were defeated. انہوں نے اب کے دفعہ جو وہ لڑے ہیں نا مسلمان، ایسا لڑے تھے کہ ان کو نان مسلمس کو شکست ہوئی. ٹھیک ہے نا. جب ان کو شکست ہو گئی their people fled from the field and the Muslims got much booty. اب کیا ہوا کہ وہ لوگ جو غیر مسلم تھے وہ لوگ بھاگ گئے وہاں سے. کہاں سے بھاگ گئے؟ جنگ کے میدان سے بھاگ پڑے. اور اپنا سامان چھوڑ کے بھاگیں گے یا اپنا سامان چنیں گے پہلے؟ چھوڑ کے. کیوں بھاگیں گے؟ کیونکہ اپنی جان بچانی ہے. انہوں نے اپنی تلواریں اور چھریاں نہیں بچانی تھیں، وہ تو اور آ جائیں گی. پہلے اپنی جان بچاؤ. وہ بھاگے وہاں سے. تو جب ان کو اتنا سامان پڑا ہوا ملا تو مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ملا. مال غنیمت کا مطلب یہی ہوتا ہے بچا ہوا جو سامان ہوتا ہے جو ہاری ہوئی پارٹی چھوڑ جاتی ہے وہ جیتی ہوئی پارٹی کو ملتا ہے. تو مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ملا، اس کو کہتے ہیں بوٹی. The remaining people were made war prisoners. جو بچ گئے تھے لوگ ان کو پریزنر بنا دیا، جیل میں قیدی بنا دیا. At the mercy of the world's really at the request of Bani Hawazin tribe, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم the mercy for the world released his share of the prisoners. اچھا پیارے نبی سے نا پھر انہوں نے جب بنو حوازن ٹرائب نے کہا کہ پلیز ہمارے بندے چھوڑ دیجئے، تو پیارے نبی نے کہا ٹھیک ہے، جن لوگوں کو میں نے قید کیا تھا ان لوگوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں. کیونکہ پیارے نبی کسی کو بھی وہ دکھ نہیں دینا چاہتے تھے. پیارے نبی ہر ایک کا چاہتے تھے کہ چاہے وہ
غیر مسلمس کا تو پیارے نبی زیادہ خیال کرتے تھے کہ بھائی ان کو کسی قسم کی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے، دل نہ دکھے ان کا، ٹھیک ہے نا. پھر کیا ہوا، اپنے پرزنرز، اپنے جو انہوں نے جیل میں قیدی ڈالے تھے وہ انہوں نے چھڑوا دیے پیارے نبی نے. سینگ دس ریمارکیبل بینیولنس، یہ چیز اتنا درگزر، اتنی معافی دیکھ کے کہ پیارے نبی نے جو اپنے وہ پکڑے تھے پرزنرز انہوں نے چھوڑ دیے، تو باقی مسلمانوں نے بھی ان کو، جو انہوں نے باقیوں نے پکڑا تھا انہوں نے بھی چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جب پیارے نبی اپنے پرزنرز کو چھوڑ سکتے ہیں تو ہم تو کر ہی سکتے ہیں پھر. تو اس طرح سے بیٹل آف حنین مسلمانوں نے جیتی تھی. سمجھ آئی؟